صحابہ کرام علیہم رضوان نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کوئی کلام ارشاد فرماتے، کوئی بات کرتے، تو جب صحابہ کو اس کی سمجھ نہ آتی تو وہ عرض کرتے راعینا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت فرما دیں۔ مطلب یہ کہ سمجھ نہیں آئی، ہماری سمجھیں کمزور ہیں، ہم سمجھ نہیں پائے، نظر کرم ہو جائے۔ رائنا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت فرما دیں۔ یہودیوں کی زبان کے اندر یہ لفظ رائنا کسی اچھے معنی کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے اس لفظ کو تروڑ مروڑ کر اپنی بد باطنی کا اظہار شروع کر دیا، اور انداز ان کا درست نہ تھا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان جانتے تھے۔ جب آپ نے ان کو یہ بولتے ہوئے سنا تو کہا میں تمہاری گردنیں مار دوں گا، تم اس طرح کے جملے حضور کے لیے کہتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ جس لفظ کے، جس حرف کے دو مطلب نکل سکتے ہیں، اور اس لفظ کے پیچھے چھپ کر کوئی معاذ اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی کر سکتا ہے، اے میرے محبوب کے غلاموں تم وہ لفظ کہنا ہی چھوڑ دو۔ یہ قرآن مجید کا وہ پہلا حکم ہے جو اللہ نے یا ایہا الذین آمنو کہہ کے بیان کیا۔ یعنی آپ قرآن مجید جس ترتیب سے آج ہمارے پاس موجود ہے، اس ترتیب سے جو یا ایہا الذین آمنو کی پہلی آیت ہے پہلے سپارے میں، وہ پہلا حکم ہی تعظیم مصطفیٰ کا حکم ہے، ادب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا لا تقولوا رائنا، تم نے رائنا کہنا ہی نہیں، کیا کہنا ہے؟ وقولوا انظرنا۔ اور بھی لوگوں نے بڑے ترجمے کیے ہیں، پر اعلیٰ حضرت بریلوی کا ترجمہ سمجھیے۔ لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، تم کہو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم رکھیے گا، حضور ہم پر نظر رکھیے گا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور آپ بار بار فرمائیں گے، ہم بار بار عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی، مہربانی کریں وقول انظرنا، ایک نظر کرم ہی کر دیں، ایک نظر ہو جائے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ کیا انداز ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا سمجھانے کا رنگ ہے۔ معنی کیا بنا کہ مجھ پہ بھی چشم کرم، اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا۔ اور پھر کہنے لگے میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا کر دے، میں ایک ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا کر دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، اور یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم، کہ ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر پہ نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ یہ جو نظر کرم ہے نا، انظرنا، حضور نظر کرم رکھیے گا، حضور نظر رکھیے گا۔ یہ نظر ہو جائے نا، نظر کبھی لوگ کہتے ہیں نظر سے کیا ہوتا ہے، میں نے کہا 2-2.5 سال کا بچہ ہے، ذرا مسکرانے والی نظر سے دیکھو تو مسکرا پڑتا ہے، غصے والی نظر سے دیکھو تو رو پڑتا ہے۔ تو اگر 2-2.5 سال والے بچے پر نظر کا اثر ہوتا ہے تو پھر بڑوں پر نہیں ہوتا؟ یہ جو نظر ہوتی ہے نا، نظر یعنی کالا کنڈل زلف سجن دی، یہ جو نظر ہوتی ہے نا، نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے اور گرے تو خانہ خراب کر دے۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر تو وہ
دعا کرو نا نظر ہو جائے، دعا کرو نا، ہاں نظر ہو جائے. اگر ہو جائے نظر پھر کمال ہو جاتا ہے. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. نظر، یہ نظر کبھی پڑ جائے نا. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی 15 سال کے نوجوان تھے. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا مقام جارانہ پہ تشریف فرما تھے. جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، وہ جب جارانہ سے جا کے احرام باندھتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا عمرہ کر رہے ہیں. تو حضور مقام جارانہ پر تشریف فرما تھے حنین سے واپسی پر. تو ظہر کا وقت ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذان پڑھو. حضرت بلال نے اذان پڑھی تو 3-4 نوجوان نا بکریاں چرا رہے تھے. انہوں نے حضرت بلال کی نقلیں اتارنی شروع کر دی. تو حضرت بلال کی نا نقل اتاری تو جوانوں میں جوان تھے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آواز بڑی پیاری تھی. تو ان کی طبیعت میں بھی نا جو جیسے بچوں کی طبیعت میں وہ ایک بات اٹھتی ہے، شغل کرنا، پیار کرنا، مزاح کرنا، دل لگی کرنا، وہ بھی دل لگی کرنے لگ گئے. حضرت بلال کی نقلیں اتارنے لگے. حضرت بلال کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ بھی کہتے. حضرت بلال کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہ بھی کہتے. وہ حضرت بلال کی بات دہرا رہے جناب ابو معذورہ. تو حضرت بلال جہاں آذان میں تھوڑی آواز روکتے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے جہاں وقفہ کرتے نا، وہاں حضرت ابو محذورہ آذان پڑھتے، دور کھڑے تھے. بس کرم ہو گیا، ان کی آواز حضور کے کانوں میں پڑ گئی. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. تو اذان مکمل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نوجوانوں کو پکڑ کے لاؤ. وہ چاروں کو لے آئے. حضور نے فرمایا کون پڑھ رہا تھا اذان؟ تو چاروں ہی چوپ. حیا ہے، خجالت ہے، چپ کر کے. بچے بڑے پکے ہوندے جے. وہ 4 نوجوان ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا کون اذان پڑھ رہا تھا؟ بولتے نہیں، چاروں چوپ ہیں. لباں تے موہراں لگیاں، بولن دی جاج بھول گئی. اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاج بھول گئی. جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے. بولتے کوئی نہیں، جواب ہی کوئی نہیں دے رہے. تو یہ تو کریم محبوب ہے نا، حضور کو تو ساری حکمتیں آتی ہے نا. کریم فرمانے لگے چلو باری باری اذان سناؤ. ایک نے اذان سنائی تو فرمایا تو جا. دوسرے نے اذان سنائی تو فرمایا تو جا. تیسرے نے سنائی تو فرمایا تو جا. چوتھا نمبر حضرت ابو معذورہ کا لگ گیا. انہوں نے اذان سنائی تو فرمایا تو بیٹھ جا. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ جو فرما بردار ہوتے ہیں ان کے لیے چھٹیاں نہیں ہوتی. چھٹیاں تو بہانے بازوں کے لیے ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا تو بیٹھ جا. حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں میں بڑا ڈر رہا تھا کہ میں نے حضرت بلال کی نقل اتاری ہے، غلط کیا ہے، مجھے نہیں ایسا دل لگی کرنی چاہیے تھی. فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے کہا سر سے امامہ اتارو. مجھے ڈر تھا گردن اتاری جائے گی. کہتے ہیں سرکار نے کہا امامہ اتارو. میں نے اتارا تو نبی پاک نے نا میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر میرے دل پہ ہاتھ پھیرا، پھر دعا کی اللہ اسے برکت بھی دے دے اور اسلام کی طرف ہدایت بھی دے دے. فرماتے ہیں دعا ابھی پوری نہیں ہوئی تھی میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اجابت کا جوڑا، عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اور اجابت نے جھک کر، یعنی قبولیت نے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا. اب ذرا دیکھو نظر جو پڑ گئی ہے، نظر جو پڑ گئی. سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، لیکن بس مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہتے پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سن نا تو بلال کی نقلیں اتارتا ہے. یا رسول اللہ بات دل لگی کی. فرمایا سن پھر بلال مدینے کے مؤذن اور آپ مکے کے مؤذن. فرماتے میں بکریاں چرانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، میں بکریاں چرانے آیا تھا، مدینے والے نے خانہ کعبہ کا مؤذن بنا دیا. میں کعبے میں اذانیں دیتا، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. سے ثبوت نہ پوچھو میتھوں، اے پلا نظر کرم قد ہوئی. اے میں جانا یا دل بر جانے، اے غیر نہ جانے کوئی. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر
میں بکریاں چرانے آیا اور میں حرم مکہ کا مؤذن بن گیا. وقول انظرنا، محبوب ذرا نظر رکھیے گا. اگر نظر پڑ گئی نا پھر کمال ہو جاتا ہے. تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. اگر نظر ہو جائے، اگر نظر ہو جائے، اگر نظر کرم سادہ بندہ دیہاتی آدمی کسی گاؤں کا رہنے والا نبی پاک علیہ السلام کے لیے ترکاریاں، پھل، سبزیاں، دیہات کی سوغاتیں لے کے آتا، حضور انہیں شہر کے تحفے دیتے. بس پھر مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. ایک دن حضور فرمانے لگے یہ ظاہر ہے یہ میرا دیہاتی ہے اور میں اس کا شہری ہوں. ہم دونوں دوست ہیں، یہ میرا دیہاتی ہے، میں اس کا شہری ہوں. وہ نا دیہات سے کچھ چیزیں لاتے اور مدینہ طیبہ کے بازار میں بیچتے، صحابی ہیں اور دیہاتی ہیں، سادے آدمی ہیں. بس حضور کی نظر پڑ گئی. اچھا یہ دیکھنا ذرا، وہ نا سامنے کھڑے ہیں، سودا بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، دکان پہ، ریڑی پہ، فروٹ والی پہ. سرکار نے دیکھ لیا. اب روایت کے لفظ یہ ہے کہ حضور نا آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگ گئے، جس طرح کو گہرا دوست نہیں پیچھے سے جاتا. آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے حضور پیچھے پہنچ گئے اور جا کے نا نبی پاک نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا. کیا تیرے نصیب ہے، کیا تیرے مقدر ہے، کیا تیری شان ہے. ایسے لگتا ہے جیسے آسمان کے فرشتے بھی دروازے کھول کھول کے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا منظر بنا. حضور نے نا آنکھوں پہ دست مبارک رکھا ہے. فرمایا پہچان بھلا میں کون ہوں. تو ایک آدھ منٹ نا حضور کے دست مبارک پہ ہاتھ رکھا. کہنے لگے حضور مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے سمجھ آ گئی. اب یہ دیکھو نظر کرم، یہ عطا دیکھو، یہ رنگ دیکھو، یہ پیار دیکھو. نبی کریم نے ان کا بازو تھاما اور حضور فرمانے لگے میں نے غلام بیچنا ہے، کوئی خریدے گا. کتنا خوش قسمت ہے جس کا بازو پکڑ پکڑ کے لوگ بلند نہیں کرتے یہ جیت گیا ہے، یہ جیت گیا، اور جس کا بازو حضور تھام لے. میں نے بیچنا ہے، کوئی خریدے گا. تو پہلے حضرت ظاہر ہنس رہے تھے، پھر رو پڑے، کہنے لگے حضور نہ میں پڑھا لکھا، نہ میرا رنگ گورا، نہ مجھے کوئی کام آتا، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، میں نو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں، حضور کون خریدے گا. تو پہلے حضور نے پیچھے سے ہاتھ تھاما ہوا تھا، پھر محبوب نے بازو ان کا پھیر کے اپنے سینے سے لگایا. فرمایا کیا کہا تو نے، کون خریدے گا. فرمایا لوگوں کی نظر میں تیری قدر ہو نہ ہو، رب کی نظر میں تیری بڑی قیمت ہے. بس مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. یہ نظر حضور کی پڑ جائے، یہ سرکار کا کرم ہو جائے. بعض لوگ کہتے ہیں جناب نظر کرم کیا ہوتی ہے. میں کہ دسی نہیں جاندی ہے، جدو ہو جائے ادو ہی پتہ لگتا جی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دکھائی جاتی، یہ نہ ہو جائے تب بھی. وہ ایک بچہ رہنے لگ گیا تھا نا کسی بزرگ کے پاس، ان کا والد لینے آیا تو اس نے کہا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے. کچھ لوگوں نے بڑے ویکھے ہوندے نے، گل بھی ٹھیک ہے کیونکہ انہوں دا کام بھی صرف ویکھنا ہی ہوندا ہے، سکھنا سکھانا نہیں ہوندا. ادھر ویکھیا، انہوں ہی ویکھیا، اوتھے ہی ویکھیا. کچھ بندے سودا لین جاندے نے، کچھ ریٹ پتہ کرن جاندے نے. اس نے کہا پتر چل میں بڑے پیر ویکھے نے، ایتھے نہیں رہنا، چل چلیے. تو بچہ سیانا تھا، وہ مسکرا کے کہنے لگا ابا جی تساں تے بڑے ویکھے نے، تہانوں نہیں نہ کسے ویکھیا. کدے کو تہانوں بھی ویکھ لیندا نا. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. یہ کبھی آپ کو بھی کو دیکھ لیتا تو آپ کو بھی مسئلے کی سمجھ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سب کو دیکھا ہے، آپ کو کسی نے دیکھا، وہ اگر دیکھ لے، وہ کبھی اگر دیکھ لے، اور وہ اگر کبھی نظر کرم کر دے. میرے اسا فرمایا کرتے تھے ہمیں ساری دنیا بھی بتائے نا معاذ اللہ کی حضور دیتے نہیں، ہم نہیں مانتے. سارے لوگ بھی جمع ہو کے کہے نا معاذ اللہ کچھ نہیں دیتے تو ہم نہیں مانتے. کیوں؟ کہ ہمیں تو حضور نے دیا ہے. تو جنوں ملیا ہوئے انہوں کو منا سکتا ہے. وہ آندہ بھی مینوں ملیا، میں تیری کیویں ماننا، مجھے تو ملا ہے، مجھے دیا ہے. تو جب ملا ہے، جب دیا ہے، تو میں آپ کی بات کیسے مان لوں. یہ جو نظر کرم ہے، یہ جو نظر عنایت ہے، یہ جو نظروں میں رہنا ہے، یہ جو نظروں میں آنا ہے، یہ کمال ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو. 2-3 دن ہو گئے حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری صحابی